دنیا کو تم جیسے غدار، تم جیسے فراڈ انسان کے وقت میں وسیم رضوی دیکھو اور اپنے خداؤں کو اور اپنے دیوتاؤں کو، اپنے ان کرپٹ لیڈروں کو بتاؤ۔ سے شیعہ مکتب فکر سے تعلق رکھتے، انہوں نے محمد کے بارے میں، محمد رسول اللہ پر، ان کی جیونی پر، ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھی، اور اس سے پہلے انہوں نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن داخل کیا تھا۔ اپریل میں اس پیٹیشن کے اوپر سنوائی ہوئی تو اس کو خارج ہی نہیں کیا سپریم کورٹ نے، بلکہ 50,000 روپے کا جرمانہ بھی اس پر عائد کیا۔ لیکن ابھی جو بات انہوں نے کہی ہے، یہ بات ہم میں سے ہر ایک مسلمان اگر سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی۔ بہت بھدی اور بہت گندے الفاظ استعمال کیے گئے محمد رسول اللہ کے شان میں۔ وسیم رضوی وہ مسلمان نہیں ہے۔ سن 2019 میں اس کے اوپر کیس بھی لانچ ہوا، سی بی آئی کی طرف سے کیس کی سفارش کی گئی بدعنوانی کا، کہ انہوں نے گھوٹالہ کیا، کرپشن کیا۔ جب وہ نرغے میں آ گیا تو ابھی اتر پردیش میں چناؤ چل رہے۔ اتر پردیش میں چناؤ جیتنے کے لیے کون سا ہتھ کنڈا چاہیے؟ رام مندر والا معاملہ ختم ہو گیا، اب کسان کا جو جھمیلا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ کسانوں کو بھی منانے کے لیے بل کو واپس لینے کی بات کہی گئی آج ہی۔ تو اب وہاں پر انہوں نے سوچا کہ ایک مسلمان کو کھڑا کیا جائے، اور جو مسلمان ہوگا سچا وہ تو ان باتوں کو بولے گا نہیں، نبی کے بارے میں غلطی کبھی نہیں کر سکتا، قرآن کے بارے میں کبھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا جو مسلمان ہوگا۔ تو اسی لیے ڈپلیکیٹ مسلمان کو کھڑا کیا، مسلمان نما ایک مسلمان ایک کافر کو کھڑا کیا۔ مسلمان نما ہے، دکھتا ہے، نام مسلم ہے، وسیم نام ہے، وسیم رضوی نام ہے، مسلمان ہوگا، تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ ہاں وہ بھی تو ایک شیعہ وقف بورڈ کے بہت بڑے چیئرمین تھے، ان کے طرف سے یہ بات کہی گئی تو ظاہر سے کچھ نہ کچھ سچائی اور صداقت ہوگی۔ تو تاکہ وہاں اس طرح کی بات، ایک اچھا آدمی، لیول کا آدمی اگر اعتراض کرے گا قرآن پر، نبی کی ذات پر، تو وہاں مسلمانوں میں غصہ پیدا ہو جائے گا، بھڑک جائیں گے مسلمان، اور پھر مسلمان دنگا کریں گے، سڑکوں پر آئیں گے، مار پیٹ کریں گے، توڑ پھوڑ کریں گے۔ اس کے ری ایکشن میں، اس کے جواب میں ہندو بھی میدان میں آئیں گے، ان کو لایا جائے گا، دنگا ہوگا ہندو اور مسلمانوں کا، مسلمان بھی کاٹے جائیں گے، ہندو بھی مارے جائیں گے۔ تو جب ہندو مسلمانوں کا دنگا ہوگا تو پھر سے یہ بات پرچار میں کہی جائے گی کہ دیکھو اتر پردیش کے ہندوؤں، اگر تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو موجودہ سرکار تم کو بچا سکتی ہے۔ تو یہ مقصد ہے ون سائیڈڈ کرنے کے لیے لوگوں کو وسیم رضوی کو کھڑا کیا۔ لیکن اس وسیم رضوی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ اناپ شناپ بک رہا ہے وہ ایک انسان ہے۔ وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟ پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے وسیم رضوی تم کو خوبصورت شکل کس نے دی؟ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت بنایا تم کو پانی کے قطرے سے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم خوبصورت انسان یوں ہی نہیں بنے زمین پر، تمہارے ان خداؤں نے تم کو نہیں بنایا، بلکہ تمہارے ان خداؤں کو بھی اس اللہ نے بنایا۔ تم نبی کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہتے ہو، 3 ورڈ استعمال کیے گئے، 3 ورڈ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں۔ پہلا ورڈ کیا استعمال کیا؟ کہ الیاذ باللہ وہ ڈھونگی تھے، پروفیٹ محمد کے بارے میں ڈھونگی۔ دوسرا ورڈ استعمال کیا، مانسک بیمار تھے،
دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، مانسک اعتبار سے بیمار تھے۔ دو، تیسرا سوال انہوں نے کیا، تیسرا الزام لگایا کہ وہ عورت کے شوقین تھے۔ تو یہ 3 الزام لگائے کہ وہ ڈھونگی تھے، اور دوسرے نمبر پر کہ وہ مانسک اعتبار سے بیمار تھے اور وہ عورتوں کے شوقین تھے۔ یہ الزام لگا، اور کہاں پر لگا ہے؟ کسی بڑے جلسے یا کانفرنس کے منچ پہ نہیں، کسی قرآن و سنت کا منچ نہیں تھا، بلکہ وہ منچ تھا گیروے رنگ کے کپڑے پہن کر، وہ ایک بے زبان بے لگام گھوڑے ہیں، وہ ڈاسنا مٹھ میں بیٹھے ہوئے ان کے مٹھ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ بولتے ہیں کہ یہ کتاب محمد کے بارے میں ہے، محمد رسول اللہ کی بہت ساری وہ باتیں لکھی گئی ہے جو دنیا کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال کرتا ہے تو بولتے ہیں آپ جانتے ہیں محمد فلاں تھے، محمد شخص ایسے تھے، محمد ایسے تھے ایسے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ڈھونگ کیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کے مانسک اعتبار سے وہ بیمار تھے، وہ عورتوں کے شوقین تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی 26 آیتوں کو ہم نے نکال دیا۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے نکال دیا، لیکن سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی۔ ذرا بتاؤ یہ ان کا کہنا ہے، وسیم رضوی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وسیم رضوی 3 مرتبہ راتوں کو اٹھ کر اس کا ڈیفینیشن اور اس کا ایکسپلینیشن پڑھنا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد بے شک آپ you are on an exalted of a character، آپ بلند اخلاق پر ہیں، اخلاق کے معیاری حصے پر آپ ہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سے بہتر بلند اخلاق کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تم تو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے، مٹی سے تمہارا وجود اللہ نے بخشا ہے، تم ایک انسان ہو، تمہاری باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی باتوں کا اعتبار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا اعتبار ہوگا۔ اور ایک طرف اللہ کیا کہتا محمد کے بارے میں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد آپ بلند اخلاق پر ہیں، آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ ایک طرف وسیم رضوی کی ناپاک باتیں، وسیم رضوی رافضی شیعہ ملعون علیہم الف مرات، لعنہ اللہ علیہم الف مرات، ہزاروں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو اس ملعون کے اوپر، اس لیے کہ کسی کافر کے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ محمد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے۔ ایک طرف تمہاری بات ہے کہ محمد ایسے تھے، ایک طرف اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد بہترین بلند اخلاق کے مالک ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے کافی تھے وہ، اور تم کہتے ہو کہ ایسے تھے ویسے تھے، ڈونگی تھے، مانسک اعتبار سے بیمار تھے، شرم نہیں آتی کہتے ہوئے، اور اپنی طرف سے بہت ساری باتیں لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیش کیا۔ اٹھاؤ تم اپنے اسی مٹ کے ایک گرنتھ میں جا کر دیکھو، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ کیا کہا محمد نے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں، تب جا کر نبی ان باتوں کو قوم کے بیچ میں رکھتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی مرضی سے کوئی بات نبی قوم کے بیچ میں نہیں رکھتا ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر اللہ کے طرف سے وحی کی جاتی ہے، تب جا کر وہ نبی اور رسول اپنے قوم کے بیچ میں وہ باتیں رکھتا۔ یقین نہ ہو قرآن پر، تم تو یقین کرتے بھی نہیں ہو، تو اٹھاؤ اپنے اس خدا کی بات گرنتھ کو جس مٹھ میں تم جاتے ہو، وہ گرو جی کے مٹھ میں، نام ان کا پوری دنیا جانتی ہے، مانسک اعتبار سے تو وہ بیمار ہیں، ان کے مٹھ میں جا کر
اور ان کے شرن لے کر تم بولتے ہو. ان کی گرنتھ میں بھی لکھا ہوا اہمے وسویمدم بدامی جشتم دبا برتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام. منوشیہ دیو گن اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ایشور کے طرف سے سندیش بھیجا جاتا ہے، اور جس ذات پر ایشور کا سندیش جاتا ہے وہ بڑا کرپالو اور دیابان ہوتا ہے. لوگوں کے طرف جو میسج دیے جاتے وہ ایشور کے طرف سے پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے. پوچھو کیا فرق ہے؟ قرآن کی اس آیت میں وما ينطق عن الهوى اور اہمے وسویمدم بدامی جشتم دوا برتمانو شبیم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام. کوئی فرق ہے؟ There is no quite different between both things and between mantar and between the Quran Kareem آیا. کوئی فرق ہی نہیں. تو اپنے طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہتے. تم نبی کے اوپر الزام کیسے لگاتے ہو جی؟ دوسری بات کیا کہی؟ ایک بات کیا کہا انہوں نے کہ ڈھونگی تھے. ڈھونگ کا مطلب جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ڈھونگ کرنا. حقیقت کچھ اور، لوگوں کے سامنے کچھ اور رکھتے ہیں. ایک مرتبہ کفار مکہ بیچ میں، مشرکین مکہ بیچ میں مشورہ کر رہے تھے کہ نبی کو کیا بات کہی جائے، اور نبی کے بارے میں کہو کہ یہ کاہن ہے. تو پھر انہی میں سے ایک بولتا تھا کہ نبی کے اندر تو، محمد کے اندر تو کاہنیت کی کوئی چیز علامت نہیں ہے. تو پھر دوسرا کہتا تھا نہیں کاہن نہیں، جادوگر کہو. تو انہی میں سے کوئی کہتا تھا کہ جادوگر ناپاک ہوتے ہیں اور محمد تو ہمیشہ پاک رہتے ہیں. جادوگر گندے رہتے ہیں اور محمد رسول اللہ تو، محمد ابن عبداللہ تو ہمیشہ پاک صاف شفاف رہتے ہیں، اپنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیسے ان کو جادوگر کہہ سکتے ہو؟ خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کا ایکسپلین کر رہے ہیں. خود ہی الزام لگا رہے ہیں اور خود ہی اس کی دفاع کر رہے ہیں، خود ہی سے. اب بتاؤ، قرآن میں صاف صاف لفظوں میں بیان کیا گیا کہ محمد رسول اللہ نہ جادوگر، نہ دیوانہ، نہ مجنون، نہ پاگل، کچھ بھی نہیں. تو کون تھے وہ رحمت للعالمین تھے. محمد رسول اللہ کون تھے؟ واللیل اذا یغشا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. محمد کون تھے؟ وسیم رضوی معلوم ہے تمہیں؟ پڑھو سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. ان کے اسماء اور ان کی تعریفات، ان کے سارے پرشنس، ان کے سارے صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیچرز پوری دنیا کے اندر میں تذکرہ کروایا. اٹھاؤ کسی بھی کتاب کو، نبی پاک علیہ السلام کی امانت، دیانت، صداقت سب تم کو ملے گا وہاں پر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. صرف قرآن میں مت ڈھونڈو جو تمہارے خدا ہیں، تمہارے ڈپلیکیٹ خدا، تمہارے پاپی مجرم جن کو اپنا تم گرو مانتے ہو، جن کے تلوے چاپ پہ ان کی کتابوں میں محمد کی صداقت کا، امانت کا تذکرہ موجود. ڈھونگی بولتے ہو. محمد نے اگر ڈھونگی ہوتے، ظالم ہوتے، جابر ہوتے تو آپ علیہ السلام نے دشمن کو بھی آپ نے معاف کر دیا. آپ کے چچا کے جسم کا مصلح کرنے والا وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا. صحابہ کرام کو بے رحمی کے ساتھ تکلیف دینے والے ان کافروں، ان مشرکوں کو آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے. جاؤ. آج ان پر الزام لگاتے ہیں. اور دوسرا الزام کیا لگایا؟ دوسرا الزام لگایا کہ محمد رسول اللہ مانسک اعتبار سے بیمار. مانسک اعتبار سے بیمار مطلب وہ آدمی جس کو بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ ہوپ لیس ہے، یہ آدمی، اس کا تار چھتا ہوا ہے، یہ مائنڈ کا کریک آدمی ہے. ہم لوگ بولتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ بھئی مانسک اعتبار سے بیمار. مانسک اعتبار سے تو بیمار تم ہو. ایک طرف اللہ کہتا ہے محمد کے بارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ان کے ماننے والوں کے لیے کہا جاتا أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ایک طرف کہا جاتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. ان کے بارے میں قرآن رتب اللسان کہتا. اور ایک طرف تم کہتے ہو
کہ نہیں جی وہ تو مانسک اعتبار سے بیمار تھے، اگر وہ بیمار ہوتے تو 23 سال کے اندر 1.25 لاکھ 1 لاکھ سے ادھک کلمہ پڑھنے والے پیدا نہیں کرتے، اگر وہ بیمار ہوتے تو قیصر و کسریٰ کے محل کے اندر زلزلہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، اگر وہ مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ آپ سے ڈرتے نہیں اور آپ سے دشمن آپ سے محبت نہیں کرتے، اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے بہادر کو اپنی دانائی سے ہوش مندی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے، اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، اگر مانسک اعتبار سے محمد بیمار ہوتے تو 23 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون تک آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا، اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو طائف کے میدان میں آپ کے اوپر پتھروں کی بارشیں کی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے دشمنان اسلام کے لیے، دشمنان کلمہ کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی، اگر مانسک اعتبار سے بیمار ہوتے تو مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے محمد رسول اللہ چلے تھے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں تلوار تیز تھی، آپ کفار کو، آپ ابو جہل کے چیلوں کو، آپ عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کے ماننے والوں کو ان کی گردنیں خم تھی، محمد کے شیروں کی تلوار تیز تھی، آج ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، محمد کے چیلوں کی تلوار تیز تھی، ایک ایک کا بدلہ لیا جاتا، لیکن محمد نے کہا کہ جاؤ میں معاف کرتا ہوں سب کو، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، سب کے سب آزاد ہو جاؤ۔ آج محمد ابن عبداللہ کسی بیٹی کو، کسی بچے کو یتیم کرنے کے لیے نہیں آیا، کسی ماں کو بیوہ کرنے کے لیے نہیں آیا، اور کسی بہو کے سر سے دوپٹے کو چھیننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ محمد ابن عبداللہ آج رحم و کرم بن کر آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وسیم رضوی دیکھو اور اپنے خداؤں کو اور اپنے دیوتاؤں کو، اپنے ان کرپٹ لیڈروں کو بتاؤ کہ مجھے کیوں بلواتے ہو محمد کے بارے میں ایسا۔ محمد رسول اللہ مانتے کے اعتبار سے مضبوط نہیں تھے بلکہ اسٹرانگ تھے، اور محمد کے ڈر سے نہیں، روم سے حضرت صہیب رومی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور فارس سے حضرت سلمان فارسی بھی آ کر کلمہ پڑھتے، اور تو اور بلکہ یمن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کلمہ پڑھتے، اور حبشہ سے حضرت بلال حبشی بھی آپ علیہ السلام کی دیوانے بنتے۔ جو مانسک اعتبار سے بیمار ہو تو اتنے دور دور سے لوگ آ کر کے ان کے دوست بنیں گے کیا؟ اور تیسری بات کیا کہی میرے بھائیو؟ تیسری بات یہ کہی محمد کے بارے میں کہ وہ عورت کے عیاش تھے، یعنی الزام اس لیے لگایا عورت کے عیاش کی وجہ سے کہ آپ نے 11 شادی کی۔ اچھا محمد نے اگر 11 شادی کی تو کیا کہہ دیا انہوں نے کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ عورتوں کے عیاش تھے؟ صرف کتنی شادی؟ 11 شادی، بیک وقت 10 بیویاں آپ کے پاس رہی۔ اس میں ایک مصلحت ہے، انہوں نے تو 11 شادی کی، جنہوں نے 1616 بیوی 23 بیویاں کی ان کو کیا کہو گے؟ ان کے بارے میں تو بولے نہیں، ان کے بارے میں بولنا چاہیے۔ کون تھے وہ؟ کرشن جی تھے، 1623 بیویاں انہوں نے کی، تو وہ کیا ہوئے؟ اگر محمد عورت کے عیاش ہیں تو کرشن جی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں بھی کچھ بولو۔ شری رام چندر جی کے ابا محترم راجہ دشرت نے 3 شادی کی، ان کے بارے میں بھی بولو۔ وہ چھوڑو، پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ، ان کی کتنی بیوی تھی؟ ان کی 5 تو شادی کی تھی اور 300 نوکرانی باندیاں تھی، یعنی یہ کہو کہ 305 بیویاں تھی۔ کن کی؟ راجہ بھوپندر سنگھ، یہی پٹیالہ میں۔ ان کے بارے میں کیا کہو گے جی؟ وسیم رضوی صاحب بولیے کیا کہیں گے؟ وہ تو چھوڑو، تعجب ہوگا، چترکیتو ایک راجہ گزرا ہے بہت پہلے، بھگوت پران میں ان کا تذکرہ، پتہ ان کی کتنی بیوی تھی؟ ہم نے جب پڑھا تو ہمارے بھی ہوش اڑ گئے، 1 کروڑ بیوی تھی اس کی، 1 کروڑ راجہ کے چترکیتو کی 1
کروڑ بیوی تھی اور بچہ کسی کا نہیں تھا، ساری عورتیں بانجھ۔ تب رنگا شرما پرماتما آئے، نارائن مہادیوا آئے، ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ارے کہ تو صرف 1 کروڑ بیوی ہے، تم سے کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک بھی بچہ نہیں ہے تمہارا۔ انہوں نے کہا کہ حضور پرماتما ہم کیا کریں، مہارشی کچھ کر دیجئے۔ تب ان کی جو بڑی بیوی ہے اس کو بلایا، اس کو کچھ پڑور کر منتر سنتر دیا، تب جا کر کے ان کا ایک پتر وجود میں آیا۔ کتنی بیوی تھی؟ 1 کروڑ بیوی۔ وہ کیا ہوئے پھر؟ الزام تو لگاتے ہیں۔ ابھی یہ میزورم میں ایک بہت بڑا مکھیا، نام مجھے یاد نہیں ہے، مکھیا گزرا، اس کی کتنی بیوی تھی؟ 94 بیوی تھی۔ 94 اس کی بیوی تھی، اور ان میں سے 54 بیٹے، 39 بیٹیاں، 94 بیوی۔ پتہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انہوں نے خود سے بڑا اسکول بنایا تھا، اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، باہر کے بچوں کو نہیں، کہ ان کے اتنے بچے تھے ان کے۔ تو وسیم رضوی کو یہ سب معلوم نہیں ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ بولو، کیونکہ ہم جانتے ہیں تم بول نہیں رہے، تم کو بلوایا جا رہا۔ اور یاد رکھو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں کسی غلط بات کی نسبت کرتا ہے، یا جو نبی کی طرف سے جو باتیں نہیں کہی گئی اس کی نسبت ادھر کرتا ہے، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور وہ ٹھکانہ ہے ہی جہنم، کن کا؟ شیعان علی کا۔ حضرت علی کو سب کچھ مانتے ہیں، اما عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کا، حالانکہ قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ایکسپلین کیا ہے۔ محمد رسول اللہ عورت کے دیوانے ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی، میں نے پہلے بھی بتایا، نوجوانوں تمہیں بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ بھی یاد رکھو، آپ علیہ السلام کی پہلی شادی 11 ہے اس لیے پہلی بول رہا ہوں، پہلی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوتی۔ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، یعنی 15 سال آپ علیہ السلام سے بڑی عورت، اور آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، معمر بھی تھی، اور ان سے پہلے بچے بھی ہو چکے تھے، ان سے پہلے اولاد بھی تھی۔ لیکن نبی سے نکاح کے بعد آپ علیہ السلام نے پورے 25 سال سے لے کر 54 سال تک پوری جوانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے بتا دیا۔ وسیم رضوی ناہنجار ملعون، تمہیں سوچنا چاہیے، اگر نبی عیاش ہوتے تو جوانی کی عمر میں کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، جیسے شری کرشن جی نے، ان کے بہت سارے داسی تھے، ان کے بہت سارے گوپیاں تھے، اور بہت سارے جیسے راجہ بھوپندر سنگھ کے مہاراشٹر، آسٹریلیا اور پوری دنیا کے کاسمیٹک کا سامان لا کر اپنے گھر میں رکھتے تھے، اور اپنے پسند سے، اپنی مرضی سے عورتوں کی شکلوں کے اندر پلاسٹک سرجری کروایا کرتے تھے۔ ان کے اوپر الزام نہیں لگاتے ہو۔ محمد رسول اللہ کی عمر 25 سال سے لے کر 54 سال تک آپ نے بوڑھی عورت کے ساتھ پوری زندگی بتا دی۔ اگر عورت کے ساتھ آپ کو زندگی بتانے کا اگر شوق ہوتا تو سب سے پہلے جب خواجہ ابو طالب کے پاس عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ پہنچے تھے اور کہا تھا کہ اے خواجہ ابو طالب، تم اپنے بھتیجے کو روک لو، نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، تم منع کر لو، ہم ان کو اگر کوئی عورت چاہیے تو عرب کے تمام قبیلوں کی خوبصورت عورتوں کو جمع کرتا ہوں، محمد جس سے چاہے شادی کر لے۔ لیکن دنیا جانتی، محمد رسول اللہ نے کہا کہ چچا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ نہیں، اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں چاند سورج کو لا کر رکھ دیں، چندرما اور سوریہ کو میرے ہاتھ پر لا کر پٹخ دیں، میں تب بھی اللہ کے اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے میرے اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ لاکھوں الزام لگاؤ وسیم رضوی، تمہیں مرنے کے بعد تمہیں تمہارے اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ وہ تمہارے امام صاحب جو چھپے ہوئے ہیں نا غار میں، وہ جب آئیں گے 10 پارے لے کر، اس وقت بھی تم کو وہ سوال کریں گے کہ ہم تو دیوانے محمد کے تھے، ہم تو عاشق، ہم تو دیوانے قرآن کے تھے، ہم تو دیوانے احادیث رسول کے تھے، ہم نے کبھی الزام نہیں لگایا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ تو اس وقت وسیم رضوی کہے گا نہیں جناب، ہم تو مجبور تھے، ہم تو بھارتیہ جنتا پارٹی کے غلام تھے،
ہم پر کیس ہو گیا تھا، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان پر کیس ہوا ہے، CBI انکوائری بیٹھی تھی، اب ان کو دن میں تارے نظر آتے ہیں، تو اپنے ان خداؤں کو خوش کرنے کے لیے اناپ شناپ بکے جا رہے ہیں۔ ان کی بیوی بھی چھوڑ کر ان کو چلی گئی، ان کے بیٹے بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ جن کے بیوی بال بچے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں رنڈوا۔ رنڈوا ہو گیا ہے، دنیا میں ہی عذاب اس بندے کو۔ آپ علیہ السلام نے اگر 11 شادیاں کی، آپ نے عورت کو کیا مقام دیا پتا؟ ویدوں کے اندر صاف لفظوں میں ادھے پشیستمو پری سنترم پادکو ہر ماتے کوشل پکو، ادھے پشیستمو پریما ماتے کوشل پکو، ویدوں میں تذکرہ۔ اور یہ فضیلت کب دی گئی؟ عورت کو یہ مقام کب ملا؟ جب عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ سٹاپ کلنگ دا وومن، بند کرو عورتوں کو مارنا۔ عورت ناپاک سمجھتے تھے۔ آج بھی جوڈائزم میں، یہودی کے اندر میں عورت کو کہتے ہیں کہ عورت ناپاک، شیطان کی آتما سے عورت تیار ہوتی، یہ کنسپٹ ہے۔ لیکن محمد آئے تو مقام دیا۔ اور پتہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویوں میں کماری کتنی بیوی ہے؟ ہم مسلمان ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ایک بیوی کماری جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، 9 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں دیکھو تمہارے محمد ایک چھوٹی بچی سے نکاح کیا۔ ارے چھوٹی بچی سے نکاح نہیں، وہاں 9 سال کی عمر میں ہی بالغ، آب و ہوا کے اعتبار سے وہاں 9 سال کی عمر میں بچیاں اس طرح دکھنے میں لگتی ہیں کہ جیسے یہ بچی بالغ ہو گئی۔ کہاں؟ عرب کنٹریز کے اندر۔ جیسے ہمارے بھارت کے اندر میں بچیاں 12 سال کی عمر میں ہوتی ہیں بالغ، اور یہ 12 سال میں ہوتی ہیں، اور شرعی اعتبار سے آپ ادھر امریکہ میں چلے جائیں، یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں 13 اور 14 سال کی عمر میں ہوتی۔ آب و ہوا کا اعتبار ہوتا ہے۔ بہت سے جگہوں کے اوپر میں بچے 20 سال کے ہو جاتے ہیں لیکن دکھتے ہیں کہ چھوٹے، بچے 20 سال کے ہو جاتے ہیں، بہت سے کنٹری میں ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ عمر ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں کنواری سے شادی ہوئی۔ اس کے بعد ان کے علاوہ جتنی بھی عورتوں سے آپ نے شادی کی، آپ نے ہر طرح سے شادی کی۔ مرد کس سے شادی کرتا ہے؟ یا تو مالدار فیملی میں کرتا ہے، اونچے گھرانے میں کرتا ہے، تو محمد رسول اللہ کی 6 بیویاں اونچے گھرانے میں یعنی قریش میں ہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے پھر اور جو شادی ہے، یا آدمی شادی کرتا ہے کسی غریب فیملی میں، تو آپ نے غریب فیملی میں بھی شادی کی، نیچے طبقے میں، نیچے برادری میں شادی کی۔ اور آپ نے بری عورت سے، خدیجہ سے شادی کی، جوان سے شادی کی، کنواری سے شادی کی، عائشہ سے شادی کی۔ آپ علیہ السلام نے تیز مزاج عورت سے بھی شادی کی، حضرت حفصہ تیز مزاج، جھگڑالو، جسے ہم بولتے ہیں نا جھگڑے کرتے بہت زیادہ، تو ان کو جھگڑالو نہیں، ان کو کہیں گے کہ تیز دماغ کی تھی، بہت زیادہ گرم مزاج کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہم عمر سے بھی شادی کی اپنی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں کی اس طرح کی شادی؟ چونکہ دنیا کو دکھانے والے تھے کہ اے لوگو، اگر تمہاری شادی مالدار گھرانے میں ہو، جیسے حضرت سید خدیجہ سے مالدار تھی، وہ بہت بڑی عورت، تاجر تھی، وہ مالدار عورت سے ہو تو تم کو ایسے زندگی گزارنا ہے، اگر نیچے برادری میں ہو تو ایسے زندگی گزارنا ہے، اگر تمہاری تمہارا نکاح اگر کسی غریب گھر میں ہو تو ان کو بھی تم کو کیسے رکھنا ہے، اگر کنواری سے ہو تو ان کو کیسے رکھنا ہے، اور اگر تمہاری ہم عمر سے ہو تو ان کو کیسے رکھنا ہے۔ یہ دنیا والوں کو پیغام دینا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، سکھانا چاہتے تھے وسیم رضوی صاحب، اس لیے 11 شادیاں کی، عیاشی کے لیے نہیں کی تھی۔ دنیا کو تم جیسے غدار، تم جیسے فراڈ انسان کے وقت میں جو عورت کو انصاف نہیں دیا جاتا ہے، اس وقت میں یہ پیغام دینا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 شادیوں کا آرڈر محمد رسول اللہ کو دیا، اور محمد رسول اللہ نے 11 شادیاں کی۔ کوئی غلط کیا؟ کوئی غلط نہیں، لیکن آج جناب بس لگا دیا، وسیم رضوی کو کھڑا کر دیا، اور ہم لوگ میرے خیال سے
ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال لیتے. ہم ان کے اوپر نہ تو کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں، نہ کوئی احتجاج کرتے ہیں، نہ تو کہیں پر کوئی ہم لوگ کسی طرح کا کچھ آویدن دیتے ہیں کہ نہیں جناب وسیم رضوی کے اوپر کیس درج ہونا چاہیے، کیس بک ہونا چاہیے. ویسے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جناب پیچھے تو بڑی طاقت کھڑی ہے اس کے. وسیم رضوی صاحب کو کھڑا کیا کہ دنگے ہوں گے، فسادات ہوں گے، اور اس کے بعد ہندو مسلمان ہوگا، اور موجودہ وقت میں ہندو بھائیوں کو کہیں گے کہ دیکھو ہندوؤں، تم کو صرف بھارتیہ جنتا پارٹی بچا سکتی ہے، تم کو صرف مودی اور یوگی جی بچا سکتے ہیں، وہی آئے ہیں ایشوریہ اوتار لے کر اس زمین پر، اس دھرتی پر، اور وہی تم کو بچا سکتے ہیں. دیکھو یہ ہندو مسلمان تم کو کاٹنے پر آ گیا، ابھی دنگا شروع ہو گیا. جتنے بھی دنگا ہوئے، گجرات کا دنگا ہوا پولیٹیکل سیاسی نیت، اور مظفر نگر میں فسادات ہوئے سیاسی اغراض و مقاصد سے. جہاں جہاں پر بھی دنگے فسادات ہوتے ہیں سیاسی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، تاکہ دنگا اور فساد ہو اور ہندو مسلمان ہو جائے، اور ہندو بھائی کو یہ کہنے میں آسانی ہو کہ دیکھو ہندوؤں، اگر تم کو بچانا ہے اس ملک کو ملاؤں کے ہاتھ میں جانے سے، تو تم اس ملک میں تم کو بچا سکتی ہے کوئی تو فلاں پارٹی بچا سکتی ہے، یہ پارٹی تم کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے. یہ مقصد ہوتا ہے ان کا. لیکن میں کہنا چاہوں گا بھارت کے ہمارے ہندو بھائیوں سے اور مسلمانوں سے بھی، اور خصوصاً وسیم رضوی سے، کہ وسیم رضوی تم اپنے ناپاک سازش میں تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اور ہوو گے بھی نہیں. اس لیے کہ اب مسلمان بھی ہندو بھی بے وقوف نہیں، وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں. وہ سمجھ گئے کہ اتر پردیش میں چناؤ ہے، اور مٹھ میں بلا کر ان کو کہا گیا، ایک کتاب باضابطہ لکھی گئی. میرے